بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ یہ پیغمبر روشنی کے چراغ تھے جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں حق کا پرچم بلند کیا۔ انہی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہستی حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل تھے۔ اب نہایت حسین چہرے پر نور آنکھوں اور بردبار طبیعت کے حامل تھے۔ قوم کے بڑے چھوٹے سردار و عوام سبھی اب کی دیانت اور دانائی کی گواہی دیتے تھے۔ قوم سمود جن کی طرف اب مبوس ہوئے انتہائی خوشحال اور طاقتور تھی۔ انہوں نے اپنی کاریگری سے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بنائے تھے، مگر اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے چھپا تھا غرور، تکبر اور کفر۔ حضرت صالح نے اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگوں نے امیدیں باندھ لیں کہ یہ نوجوان مستقبل میں ہماری قوم کا عظیم سردار بنے گا، لیکن اللہ نے اب کے لیے ایک اور عظیم منصب منتخب کر رکھا تھا، نبوت۔ ایسے ماحول میں جہاں شرک، ظلم اور فسق و فجور عام ہو چکا ہو، حضرت صالح نے توحید کا علم بلند کیا، اپنے تنہا پوری قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پیچھے ہٹے۔ قوم سمود کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا ہے۔ یہ قوم حضرت ہود کی قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ یہ عرب کے شمالی علاقے میں حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی۔ آج بھی اس علاقے کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، جہاں پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے محلات اور قبریں موجود ہیں، جو اس قوم کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ سمود والے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناز کرتے تھے۔ ان کے کھیت لہلہاتے، چشمے بہتے، باغات پھلوں سے لدے رہتے، مگر ان کی روحانی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، اور دنیاوی آسائشوں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ قوم کے سردار اپنی طاقت پر فخر کرتے اور کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کون ہے جو ہمیں شکست دے سکے؟ وہ اپنے محلات کو فخر سے دکھاتے، اپنی فوجوں کی تعداد پر اتراتے، اور اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے تھے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں حضرت صالح کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت صالح سمود کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب حضرت نوح کی نسل سے جا ملتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں عقل و فہم کی جھلک نمایاں تھی۔ قوم کے بزرگ آپ کے علم، بردباری اور سچائی پر فخر کرتے تھے۔ جب حضرت صالح جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی سے نوازا۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی ایسی شمع روشن ہوئی کہ دنیاوی چمک دمک آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا، اے صالح، جا میری قوم کو میری طرف بلاؤ، انہیں بتا دو کہ ان کا معبود صرف میں ہوں، اور اگر وہ نہ مانے تو ان پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ اپنے قوم کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہیں اس میں بسایا ہے، بس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ مگر قوم نے سنی ان سنی کر دی۔ انہوں نے حضرت صالح پر طنز کے تیر برسائے، مذاق اڑایا اور کہا، اے صالح، تو پہلے ہم میں بڑا محبوب تھا، اب تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح کی بار بار کی دعوت، نصیحت اور سمجھانے کے باوجود قوم سمود نے اپنی سرکشی اور بغاوت کو ترک نہ کیا۔ وہ ہر نصیحت پر ہنستے، ہر واز پر مذاق کرتے اور ہر تنبیہ کو مسترد کر دیتے۔ ان کے دلوں پر دنیا کی محبت، شرک کی غلاظت اور تکبر کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان مکانات بناتے، محلات کی دیواروں پر فخر کرتے، اور فخر سے کہتے، ہم زمین پر سب سے طاقتور ہیں، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے اندر ظلم کی شدت بڑھ چکی تھی۔ وہ کمزوروں کو دباتے، غریبوں کا مال چھینتے، اور شراب، لہو و لعب اور عیاشیوں میں غرق تھے۔ حضرت صالح کی پکار ان کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ چنانچہ سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمیں صالح کی باتوں کو روکنا ہوگا، ورنہ ہماری قوم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ چند لوگوں نے یہ بھی کہا، اگر صالح سچا ہے تو کوئی نشانی لائے، کوئی ایسا معجزہ دکھائے جو ہماری آنکھیں کھول دے۔
یہ چیلنج ان کی ہٹ دھرمی کا ثبوت تھا۔ وہ نشانیاں مانگتے مگر نیت میں اخلاص نہ تھا۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت صالح کے پاس آئے اور کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے ایک نشانی لاؤ، ایک معجزہ دکھاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے، وہ خوبصورت ہو، دراز قامت ہو اور حاملہ ہو۔ حضرت صالح نے کہا، اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ممکن ہے، مگر خبردار، اگر نشانی آنے کے بعد تم نے ایمان نہ لایا تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ انہوں نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، اگر ایسا معجزہ ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے اللہ کے حضور دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی سخت چٹان درڑنے لگی، زمین لرز اٹھی، ایک زوردار آواز سنائی دی، اور چٹان کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی نمودار ہوئی۔ وہ اونٹنی اتنی حسین، شاندار اور عظیم الجثہ تھی کہ پوری قوم اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اس کی آنکھیں چمکتی تھیں اور وہ حاملہ تھی۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ زمین پر اللہ کا حق رکھتی ہے، اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہوگا، اور تمہارے جانوروں کے پانی کا دن الگ ہوگا۔ اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو یاد رکھو اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ پہلے پہل قوم نے اونٹنی کی عزت کی، وہ باری باری اس کا دودھ پیتے اور اللہ کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، مگر جلد ہی ان کے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ پلنے لگا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، صالح کی یہ اونٹنی ہماری زمین پر قابض ہو گئی ہے، ہماری چراگاہیں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے، اور یوں پھر سے شر کا بیج بویا گیا۔